بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، بے شک میں نے احسان کیا مومنوں پر کہ میں نے انہی میں سے رسول بھیجا کہ وہ تلاوت کرتا ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کرنا اللہ نے فرمایا، اور سیکنڈ نمبر پہ تزکیہ کرتا ہے۔ جب ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی تو ہمارا نفس بھی پاک ہوگا، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ڈو اینڈ ڈو ناٹ کا اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہو رہے ہیں اور کس بات سے ناراض ہو رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہر سوال کا جواب جب ہمیں قرآن سمجھ آنا شروع ہوئے گا تو ہمیں مل جائے گا۔ تھرڈ چیز یہ، اور ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں سب سے پہلے جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو وہاں سب سے پہلے کیا بنا تھا؟ وہاں پر ہاسٹل بنا تھا جہاں پر صحابہ کرام علم سیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات کی کہ ایک عالم کو، ایک عابد پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے امت کے تمام آدمیوں پر۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کہاں ایک عام انسان۔ علم کی فضیلت دیکھیں، آپ علم حاصل کرنے کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، ہم ان کے پروں کے اوپر بیٹھ کر آتے ہیں، اور ہمیں وہ نظر نہیں آتے کیونکہ یہ ایک غیب کا علم ہے۔ دنیا میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صرف بھیجے اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اس محفلوں کو ڈھونڈے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ اب ہم جو ذکر کر رہے ہیں نا اور آپ سن رہے ہیں، الحمدللہ یہ محفل ہے، قرآن کی محفل ہے۔ اس محفل میں فرشتے اپنے پر بچھا کر قطار در قطار آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچ کے بھلا کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہم جو استغفار کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں، یہ کوئی استغفار نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے نا، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں اور اپنے بلوں کے اندر جو چونٹیاں ہیں نا، وہ بھی اس بندے ان لوگوں کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ قیامت کے دن جو علماء ہیں نا وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ قرآن کے شروع کی 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے، پڑھیں گے تو ہمیں سب اس پر پڑھنے کے بعد جب ہمیں سمجھ آئے گی نا تو اس پر عمل بھی کریں گے۔ ایک بات مجھے بہت ستاتی تھی، آخر ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے اتنا کلیئرلی بتا دیا، کلیئر کر دیا کہ عبدو ربو کا، کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب عبادت کیسے کریں؟ سارا دن جائے نماز پر کھڑے رہیں، جب ہم کام کے لیے جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں نا، وہ بھی عبادت ہے۔ نیت کو صاف کر لیں تو ہماری جو ہے نا ایک لمحہ جو ہم گزارے نا، سب عبادت ہے۔ ہم بچوں کے لیے کھانا پکا رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ مسکرا کر کسی کو دیکھ لیا، وہ بھی عبادت ہے۔ کسی کی مدد کرتے ہیں نا، وہ بھی عبادت ہے۔ صبح سے رات تک ہم عبادت میں ہی ہوتے ہیں، بس نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے، کوئی اس میں دکھاوا نہ ہو۔ آج ہم نے قرآن کو صرف وظیفے کے طور پر ہی پکڑا ہوا ہے، فلاں آیت پڑھ لو، فلاں ورڈ پڑھ لو، اللہ کا یہ نام لے لو، اس طرح کر لو تو تمہارے یہ کام ہو جائیں گے، وہ کام ہو جائیں گے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات کہ ہمیں اس سے ہدایت لینی ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ۔